جائیں گے. حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ واجب ہے. ایک روایت میں آتا ہے 5 سال کے بعد حج کے وجوب کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، لیکن علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لیا کرے تو اس کے لیے یہ برکت والی چیز ہے. لیکن زندگی میں حج فرض ایک بار ہی ہے، واجب ایک بار ہی ہے، اور اس پر واضح دلیل ہے. آقا کریم نے جب فرمایا لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے، تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی افی کل عامن، حضور ہر سال واجب ہے. حضور خاموش رہے، پھر کہا لوگوں حج پہ جایا کرو، تمہارے اوپر حج واجب ہے. تو انہوں نے پھر کہا حضور ہر سال واجب ہے. حضور پھر خاموش رہے. تو تیسری مرتبہ جب پھر فرمایا تو انہوں نے پھر یہ بات کہی. تو پھر حضور نے وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، زیادہ سوال نہ کیا کرو. لو کل تو نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا. اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور جو کہہ دے وہ دین ہوتا ہے. تو حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے. تو یہ عبادات ہیں. اسی طرح نوافل ہیں، نماز جنازہ ہے، اس کے آگے پھر احکامات ہیں. نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے. نمازیں فرض عین ہیں اور جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے بعد دیگر کچھ عبادات ہیں. تو یہ دوسرا حصہ ہے دین کا. تیسرا حصہ دین کا معاملات ہیں. معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا کے مسائل ہیں. اسی طرح کاروبار ہے، بیع و شراء ہے، اس کی شرائط ہیں. کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے. اسی طرح دیگر احکام ہیں، وہ سارے وراثت کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. چوتھی چیز اخلاقیات ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے انداز ہائے زندگی ہیں. ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے. جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اور دین حسن خلق کا نام ہے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا. تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں، اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. تو بعض اوقات ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے. اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا، اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پارک کر لینا، یہ بھی ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے. اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے. لیکن چونکہ عمومی طور پہ ممبر و محراب سے جب فہم دین کی بات ہوتی ہے تو اس وقت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مسائل شریعہ اور دینیا پر ہی بات ہوتی ہے. جبکہ میں نے عرض کیا کہ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے جس میں ہماری نجی زندگی بھی آتی ہے، ہماری گھریلو آئلی زندگی بھی آتی ہے، ہماری معاشرتی پوری سیاسی زندگی بھی آتی ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو پرائیویٹ تعلقات ہیں عبادات کے،
وہ بھی آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں معاملات کے وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک و رویے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور ہمیں ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا، وہاں بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور ہمیں سایہ دار درخت کے نیچے بول و براز کرنے سے روکا گیا، اس لیے کہ کوئی گزرتا ہوا شخص سستانے کے لیے وہاں رکے گا تو پھر اس کو وہاں اس بول و براز کی وجہ سے تعفن اور بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی طبیعت پہ گراں ہوگا۔ اس لیے سایہ دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، پھل دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، کہ اوپر سے کوئی پھل گرے گا تو وہ گندی جگہ پہ گرے گا، تو اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے تو وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں منع کیا، یہ بات ہمیں سمجھائی گئی اور ہمیں یہ بات سکھائی گئی۔ ہمارے دین نے کوئی امر ہم سے مخفی نہیں رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی سکھاتا ہے، آمنہ کے لال نے ہم سے کوئی شے کائنات کی مخفی نہیں رکھی، اپنی امت کو ہر شے سکھا کے گئے۔ بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ بتایا، سونے جاگنے کا سلیقہ بتایا، کھانے پینے کا سلیقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، اور اس کی مقدار کیا کچھ حضور نے ہم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کیا، کیا کچھ حضور نے ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے دین جو ہے وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات، اخلاقیات اور جو ہے وہ دین اعتقادات اور عبادات، ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر ہمیں پوری رہنمائی دی گئی ہے۔ کسی دین نے جو ہے وہ کسی اپنے ماننے والے کو اتنی تفصیل سے آگہی نہیں دی جتنی دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آگہی دی ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد سے پورا دین سیکھنا چاہیے، اور جو بھی ہم کر رہے ہوں وہ ہمارا دین ہوتا ہے، اور ہماری دنیا کیا ہوتی ہے، وہی کام جو ہم کر رہے ہیں جب خدا سے کٹ کے کریں گے تو پھر وہ دنیا ہوگی، خدا سے جڑ کے کریں گے تو وہ دین ہوگا۔ ملا رومی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے، خدا سے غافل ہونا دنیا ہے۔ وہی کام دنیا بن جائے گا اگر خدا سے غافل ہو کے کریں گے، اور وہی کام دین بن جائے گا اگر خدا کے تابع ہو کے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو لقمہ کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اس سے خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی تو پھر پوری زندگی دین ہی دین ہے، اور یہ نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ رسول کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہوگا۔ تو جب اللہ رسول کے ہم سپرد کر دیں گے تو ہماری خواہشات کا وہ خود لحاظ رکھتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے تو ہمیں ضابطے دیے گئے۔ دیکھیے ایک سادی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں مہمان آ گئے یا آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ بانٹوں گا، تقسیم کروں گا، آپ کے آگے رکھوں گا۔ لیکن شادی آئی تو اب کہا خرما تقسیم کرو، یعنی وہ چوہارے بانٹنے ہیں، تو اس کو کہا بانٹنے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موقع شادی کا ہے، احکام بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ اب اس کو بانٹنا نہیں ہے، اس کو لٹانا ہے، یعنی اس کو پھینکیں گے۔ جب پھینکیں گے تو لوگ چھینا جھپٹی کر کے ایک دوسرے سے لیں گے، ماحول میں شگفتگی پیدا ہوگی۔ آمنہ کے لال جانتے ہیں خوشی کے موقع ہیں، ان کے جو ہیں وہ مسائل بھی خوشی کے مطابق ہی مرتب ہونے چاہیے۔ تو غم کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں، خوشی کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل